بڑے ہی عظیم یہ دن جا رہے ہیں، یہ حج کے مہینے، یہ احرام والے مہینے، یہ احترام والے حرام مہینے، یہ بڑے ہی فضیلت والے مہینے ہیں، اور ان کے اندر عموماً لوگ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر کرتے ہیں، ان کی سیرت، ان کا کردار اور ان کی شان اور رفعت بیان کی جاتی ہے۔ آج ہم بھی انشاءاللہ ان کی سیرت کے چند مختصر پہلو انشاءاللہ آپ کے سامنے میں رکھوں گا۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ انشاءاللہ میری طرف توجہ رکھیں، انشاءاللہ بڑا ہی مختصر ٹائم ہے، صرف 25 منٹ ہمارے پاس ٹائم ہے صرف، اور انشاءاللہ ان 25 منٹ کا پتہ نہیں چلنا کہ کب گزر گئے۔ توجہ رکھیں، انشاءاللہ بات سمجھ میں آئے گی۔ بڑی عام باتیں ہیں، عقیدے کی اصلاح کرنے والی ہیں اور انسان کو اس کے رب کی معرفت دلانے والی ہیں، بڑی ہی عام باتیں ہیں۔ عموماً لوگ جب کسی اللہ کے ولی کا ذکر سنتے ہیں بڑا خوش ہوتے ہیں کہ اللہ کے ولی کا ذکر ہو رہا ہے، بڑا نیک بندے کا ذکر ہو رہا ہے۔ میرے محترم بھائیو، سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے بڑھ کر نیک کون ہے؟ ساری دنیا کے ولی اکٹھے ہو جائیں، سارے ولی، آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک سارے ولی اکٹھے ہو جائیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اتنی عظیم ہستی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سلام علی ابراہیم، میں اللہ کہتا ہوں کہ ابراہیم کے اوپر سلام ہو۔ اس سے بڑے اعزاز کی کیا بات ہے کہ اللہ سلام کر رہے ہیں، اور رہتی دنیا تک تمام مومنین سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر سلام کرتے رہیں گے۔ ہم نماز کے اندر درود پاک پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، پھر ہم آگے کہتے ہیں کما صلیت علی ابراہیم، اسی طرح کما بارکت علی ابراہیم۔ نماز کے اندر بھی ہم سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے اوپر درود پڑھتے ہیں، اور قرآن کی تلاوت کریں گے تو بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ نازل ہونے والی آیت کہ سلام علی ابراہیم کذالک نجزی المحسنین، اللہ کا سلام بھی ہم ابراہیم علیہ السلام کو پہنچاتے رہیں گے۔ اتنی بڑی نیک اور برگزیدہ ہستی ہے۔ تو میرے محترم بھائیو، ایسی ہستی کا ذکر سننا ہی بہت بڑی سعادت اور اللہ پاک کی رحمت ہے۔ آپ توجہ کریں، انشاءاللہ بات سمجھ میں آئے گی۔ سورہ شعراء ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والا یہ قرآن۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جناب نبی پاک علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سنایا۔ اللہ کے نبی گھبرائے ہوئے تھے کہ یہ لوگ میری بات مان کیوں نہیں رہے، میں اتنا رحیم کریم نبی، شفیق نبی، ان کا خیر خواہ نبی، میں ان کو آگ سے بچانا چاہتا ہوں، جنت کا وارث بنانا چاہتا ہوں، یہ پھر بھی میری بات کیوں نہیں مانتے؟ اللہ کے نبی غم زدہ ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کا واقعہ سنا دیا کہ میرے نبی آپ پریشان ہوں، آپ پہلے نہیں ہیں کہ جس کا لوگوں نے انکار کیا یا اس کی قوم نے انکار کیا، آپ سے پہلے جتنے نبی آئے سب نبیوں کی قوموں نے ان کا انکار ہی کیا، ان کو جھٹلایا، ان کی تکذیب کی، اور اس کے بعد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ سنا دیا۔ اللہ کے نبی کو تسلی دینے کے لیے اللہ تعالیٰ یہ واقعہ سناتے ہیں، اور ساتھ ساتھ اس کے اندر بہت بڑی اصلاح ہوتی ہے۔ یاد رکھیے میرے محترم بھائیو، سب سے سچی سچی کتاب یہ قرآن ہے۔ نہ مولوی کی بات سچی ہے، نہ کسی پیر فقیر کی بات سچی ہے، نہ کسی کرنے والے کی بات اتنی سچی ہے جتنی سچی بات یہ قرآن بیان کرتا ہے، اور جتنی اصلاح عقیدے کی قرآن کرتا ہے، کعبہ کے رب کی قسم ہے کوئی شخص نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ، میرے نبی آپ ان لوگوں کو ابراہیم کی خبر سنائیں، ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ان کے سامنے رکھیں۔ ابو الانبیاء، نبیوں کے باپ، جد الانبیاء، بڑی برگزیدہ، جن کو اللہ نے فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، کہ میں نے ابراہیم کو اپنا دوست بنا لیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میرے نبی ذرا ان کی خبر پڑھیے۔
ان کی خبر سنائیے، ان کی خبر پڑھیے. کیا خبر ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اذ قال لأبیہ وقومہ ما تعبدون، کہ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے اور اپنے والد سے سوال کیا ما تعبدون، تم کس چیز کی عبادت کرتے ہو. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو پتہ نہیں تھا کہ یہ کس چیز کی عبادت کرتے ہیں. ان کو پتہ تھا کہ یہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں. ان کو سمجھانے کے لیے، ان سے سوال کا جواب سننے کے لیے کہ تم کن بے معنی اور بیکار چیزوں کی عبادت کرتے ہو، تم کن کی عبادت کر رہے ہو. تو قوم کیا کہتی ہے؟ قالوا نعبد اصناما، اے ابراہیم ہم تو بتوں کی پوجا کر رہے ہیں. اب عقل دیکھیں میرے محترم بھائی، جہاں شرک ہوتا ہے میرے محترم بھائی وہاں عقل نہیں ہوتی، وہاں لڑائی ہوگا، جھگڑا ہوگا، فتنہ ہوگا، آواز ہوگی، بلارا ہوگا. وہاں صرف یہی ہوگا. جب دلیل نہیں ہوتی میرے محترم بھائیوں پھر صرف لڑائی رہ جاتی ہے، جھگڑا رہ جاتا ہے. تو کہتے ہیں کوئی دلیل نہیں دے رہے، کوئی بات نہیں کر رہے، کہتے ہیں کہ ہم بتوں کی پوجا کرتے ہیں. فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ، اور جم کے ہم ان بتوں کے سامنے بیٹھتے ہیں، ان کی پوجا کرتے ہیں. دن کو وقت ملے دن بھی ان کے سامنے بیٹھتے ہیں، رات کو وقت ملے رات کو بھی ان بتوں کے سامنے بیٹھتے ہیں. میرے محترم بھائیوں، جناب ابراہیم علیہ السلام نے بڑا اہم سوال کیا ہے. یہ سوال سننے والا ہے، میں اور آپ محاسبہ کریں گے. جہاں تک میری آواز جا رہی ہے سننے والے سوال کے اوپر غور و فکر کریں گے، عقیدے کی اصلاح ہوگی، شرک سے انشاءاللہ نفرت پیدا ہوگی، توحید کی سمجھ آئے گی. جناب ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم سے سوال کرتے ہیں قال هل يسمعونكم اذ تدعون. پہلا سوال یہ کیا، بڑا عام سوال، کہ میری قوم یہ بتاؤ جب تم ان بتوں کو پکارتے ہو، ان کے سامنے دعا کرتے ہو، کیا یہ تمہاری دعا سنتے ہیں؟ کیا تمہاری یہ آواز سنتے ہیں؟ تمہاری دعا سنتے ہیں؟ تمہاری پکار سنتے ہیں؟ بڑا ہی اہم ترین سوال کیا میرے محترم بھائی. حقیقت بات ہے کہ جواب اس کا نفی کے اندر تھا، کوئی ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ سنتے ہیں کہ نہیں سنتے، دلیل ہے ہی کوئی نہیں. میرے محترم بھائیوں، جس طرح بتوں کے پوجنے والوں کے پاس یہ دلیل نہیں ہے کہ جب وہ بتوں کو پکارتے ہیں، ان سے دعا کرتے ہیں، ان کے سامنے دعا کرتے ہیں، وہ ان کی دعا سنتے ہیں یا نہیں، کوئی دلیل نہیں ہے. میرے محترم بھائیوں، اسی طرح قبروں کے پجاری، آستانوں کے پجاری، درباروں کے پجاری جب قبر کے اندر مدفون اللہ کے ولی کو پکارتے ہیں، کعبہ کے رب کی قسم ہے ان کے پاس بھی کوئی دلیل نہیں ہے کہ یہ قبر کے اندر مدفون اللہ کا نیک بندہ ان کی بات سنتا ہے کہ نہیں سنتا، ان کی آواز سنتا ہے کہ نہیں سنتا، ان کی آواز کا جواب دیتا ہے کہ نہیں دیتا. کعبہ کے رب کی قسم ہے پورا قرآن ڈھونڈ لے، پورا احادیث کا ذخیرہ ڈھونڈ لے، کہیں نظر نہیں آئے گا، کہیں لکھا ہوا نہیں ہوگا. بے بنیاد باتیں ہیں میرے محترم بھائیوں، بے بنیاد باتیں، ان باتوں کی اصل ہے ہی نہیں. آئیں اس ہستی کی طرف جو سنتا ہے. اللہ فرماتے ہیں، قرآن پڑھ کے دیکھیے، بے شمار مقامات کے اوپر اللہ فرماتے ہیں میرا نام سمیع ہے، میں سننے والا ہوں، میرا نام بصیر ہے، میں دیکھنے والا ہوں، میرا نام خبیر ہے، میں پوری طرح خبر رکھتا ہوں، میرا نام علیم بذات الصدور ہے، میں تمہارے سینوں کے رازوں سے بھی جانتا ہوں، تمہاری رگ رگ سے واقف ہوں. زمین کی پشت کے اوپر، زمین کے اوپر جو بھی درخت سے پتا گرتا ہے اللہ فرماتا ہے میرے علم کے اندر ہوتا ہے. اتنا بڑا شہنشاہ ہے، اتنا بڑا علیم بذات الصدور ہے، انک علی کل شیء قدیر ہے. اتنی بڑی ہستی کو چھوڑ کے میرے محترم بھائیوں، انسان اگر قبر کو پکارے، قبر والے کو پکارے، مجسمے کو پکارے، بت کو پکارے، لکڑی کا ہو، کوئی بھی ہو، تو انسان سمجھے کہ اس کی مت ماری ہوگی. اتنی بڑی ہستی. قرآن پڑھ کے دیکھیں، اللہ فرماتے ہیں جو مجھے نہیں پکارتے، مجھ سے دعا نہیں کرتے، میں ان سے ناراض ہوتا ہوں، اور اتنا ناراض ہوتا ہوں جو مجھے چھوڑ کے غیروں کو پکارتے ہیں. کعبہ کے رب کی قسم ہے، یہ رب کا قرآن ہے. اللہ فرماتے ہیں میں ان کو جہنم کے اندر پھینکوں. تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے پہلا سوال کیا، مجھے یہ بتلاؤ کہ یہ تمہاری دعا سنتے ہیں، جن کے سامنے تم اعتکاف کرتے ہو، دن رات بیٹھتے ہو، ان مجسموں کے سامنے تم بیٹھتے ہو، بتاؤ مجھے یہ تمہاری دعا سنتے ہیں؟
میرے محترم بھائیو چیلنج ہے کعبہ کے رب کی قسم، کوئی قبر کا پجاری بھی یہ آ کے بتائے کہ میں فلاں قبر والے کو پکارتا ہوں، آگے سے مجھے جواب آتا ہے، وہ میری بات سنتا ہے؟ میرے محترم بھائیو بے بنیاد باتیں ہیں۔ اور اگلی بات دیکھیں، اگلا سوال دیکھیں، اللہ فرماتے او ینفعونکم او یضرون۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں دوسری بات مجھے یہ بتاؤ، کیا تمہیں یہ کوئی نفع دیتے ہیں؟ تمہیں جہاں بیٹھنے کا کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ کیا تمہیں کوئی نقصان پہنچاتے ہیں؟ اچھا آگے دیکھیں میرے محترم بھائیو، کوئی جواب نہیں ہے، رب کا کلام ہے، قرآن ہے، کوئی جواب نہیں ہے۔ اتنی بڑی قوم ہے، اس میں پڑھے لکھے لوگ بھی ہوں گے، بڑے بڑے امیر لوگ بھی ہوں گے، بڑے بڑے سکالر ٹائپ بھی لوگ ہوں گے، ہر زمانے کے اندر بڑے بڑے سیانے لوگ بھی گزرے ہیں، بڑے ہی اچھے انسان بھی ہوں گے، لیکن کوئی ان کے پاس جواب نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے۔ کعبہ کے رب کی قسم ہے، اللہ نے شرک کی دلیل کو نازل ہی نہیں کی ہے۔ اللہ کے مقابلے میں کوئی معبود ہے ہی کوئی نہیں، اللہ کی جیسا کوئی ہے ہی کوئی نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں لیس کمثلہ شیء، میری مثل ہی کوئی نہیں۔ جب اللہ کی مثل ہی کوئی نہیں تو دلیل کون دے گا؟ کوئی دلیل نہیں ہے میرے محترم۔ جواب کیا آیا قوم کی طرف سے؟ جیسا کہ جواب ہم بھی دیتے ہیں، میرے محترم بھائیو سننے والا ہے۔ قوم کیا کہتی ہے؟ قالوا بل وجدنا آباءنا، ابراہیم ہمارے پاس دلیل تو کوئی نہیں ہے، لیکن ایک بات ہے، یہ جو ہم بتوں کی پوجا کرتے ہیں، ان کو پکارتے ہیں، ان کے سامنے بیٹھتے ہیں، ان سے دعا کرتے ہیں، یہ اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہیں۔ بس ایک دلیل کہ ہمارے بڑے ایسا کرتے آئے، ہم نے اپنے بڑوں کو دیکھا ہے، اپنے باپ اور اپنے دادوں کو دیکھا ہے، وہ یہ کرتے آئے ہیں، لہذا ہم بھی یہ کریں۔ اور میرے محترم بھائیو، جو کام دیکھا دیکھی ہو، جو کام کسی کو دیکھ کر کیا جائے کہ فلاں کر رہا ہے یا ہم سے پہلے کر رہے تھے، کعبہ کے رب کی قسم ہے وہ حق نہیں ہو سکتا، وہ 100% حق نہیں ہو سکتا۔ 100% حق ہے تو صرف یہ رب کا قرآن ہے، محمد کریم علیہ السلام کا فرمان ہے۔ میرے محترم بھائیو باتیں سمجھنے والی ہیں، اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسا کرتے ہوئے پایا ہے، لہذا اس لیے ہم یہ کام کر رہے ہیں، دلیل کوئی نہیں۔ اگر کوئی دلیل ہوتی تو کعبہ کے رب کی قسم ہے اللہ یہاں ضرور ذکر کرتے، کیونکہ اللہ سے بڑا سچا کوئی نہیں۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ فرماتے ہیں مجھ سے بڑھ کر بات میں سچا کوئی نہیں ہے۔ اگر کوئی انہوں نے بات ذکر کی ہوتی، انہوں نے ہمیں یہ دیا ہے، یہ ہمیں اولاد دیتے ہیں، یہ رزق دیتے ہیں، انہوں نے ہمارا یہ کام کیا ہے، تو وہ دلیل دیتے، کوئی دلیل ان کے پاس نہیں ہے۔ اور آگے دیکھیے جناب ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں قال افرأیتم ما کنتم تعبدون، تعجب ہے تمہارے اوپر، کیا تم دیکھ نہیں رہے کس چیز کی پوجا کر رہے ہو؟ انتم و آباؤکم الاقدمون، تم اور تمہارے باپ دادا، تمہارے اوپر حیرت ہے ان چیزوں کی پوجا کر رہے ہو جن کی تمہارے پاس دلیل ہی کوئی نہیں۔ میرے محترم بھائیوں باتیں سمجھنے والی ہیں، ایسی باتیں جن کی دلیل نہ ہو، سنی سنائی باتیں یا دیکھا دیکھی کو کام انسان شروع کر دے تو مت سمجھے کہ مجھے اس سے اللہ کا تقرب حاصل ہو جائے گا۔ اللہ کا قرب پانا ہے، اللہ والا بننا ہے، اللہ کی نظروں میں پیارا بننا ہے، تو اس کی بہترین بات اور بہترین دلیل ہے کہ انسان قرآن والا عقیدہ اور محمد کریم علیہ السلام والا عقیدہ سمجھے۔ میرے محترم بھائیو اگر انبیاء کی سیرت پڑھیں، بڑی بڑی مشکلات نبیوں کے اوپر آئی، امام الانبیاء محمد کریم علیہ السلام کے اوپر آئی، غزوہ خیبر، اسی طرح غزوہ بدر، غزوہ خندق، غزوہ طائف، اور طائف کے میدان کے اندر نبی کو تکالیف، کتنی تکالیف آئیں، لیکن آپ علیہ السلام کبھی جناب نوح کی قبر کے اوپر نہیں گئے، جناب ابراہیم علیہ السلام کی قبر کے پاس نہیں گئے، اسماعیل کی قبر کے پاس نہیں گئے۔ اتنے بڑے عظیم لوگ اللہ کے برگزیدہ جن کو اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ ان کو سلام کرتا ہوں، اتنے عظیم لوگ، میرے نبی کیا فرماتے ہیں؟ اپنے اللہ کو پکارتے ہیں کہ اللہ آج تو میری مدد کرے گا، یہ میرے لشکر کو غالب کرے گا تو کرے گا، تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ میں تیرے لشکر کو عزت دوں گا، غلبہ دوں گا۔ اللہ اپنا وعدہ پورا کر، اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ میرے محترم بھائیو قرآن ہمیں یہی دعوت دے رہا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے تو جناب محمد کریم علیہ السلام کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔
جس طرح میرے آقا نے کیا، مشکل کے وقت میں جو فیصلے کیے، جس کو پکارا تم بھی اس کو پکارو، خوشی کے موقع کے اوپر جس کو پکارا اسی کو تم پکارو، جس طرح میرا نبی زندگی گزارتا رہا، جو میرے نبی کا آئیڈیل تھا، جو میرے نبی کا نمونہ تھا، جو میرے نبی کی سیرت، آپ کا کردار، آپ کی زندگی تھی، اللہ فرماتے ہیں فَاتَّبِعُونِي، میں محمد علیہ السلام کی، میرے نبی کی پیروی کرو، میں تمہارے گناہ بھی معاف کر دوں گا، تمہیں اپنا پیارا بھی بنا دوں گا۔ یہ رب کا قرآن ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ توحید کے ساتھ محبت اور احترام اور اس سے والہانہ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے دیکھیے جناب ابراہیم علیہ السلام کیا فرماتے ہیں، فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ۔ ابراہیم فرماتے ہیں یہ تمہارے بت، تم اور تمہارے باپ دادا سب میرے دشمن ہیں سوائے رب العالمین۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں صرف دوستی اپنے رب سے کرتا ہوں، میری دوستی نہ بتوں سے ہے، نہ بتوں کے پجاریوں سے ہے، نہ اس قسم کے لوگوں سے ہے، میری دوستی صرف رب العالمین سے۔ اور آخری باتیں میرے محترم بھائیوں بڑی کمال کی باتیں ہیں، سننے والی ہیں، انشاءاللہ عقیدے کی اصلاح ہوگی، سمجھ آئے گی کہ یہ اللہ کا نیک بندہ جس کو اللہ سلام کر رہا ہے اور جس کو اللہ اپنا دوست کہہ رہا ہے، اس کا عقیدہ کیا تھا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لوگوں میری قوم، میں تمہیں اپنے رب کا تعارف کرتا ہوں، تمہارے پاس تو دلیل ہی کوئی نہیں تھی کہ تمہاری یہ بات سنتے ہیں کوئی جواب نہیں آیا، تمہیں نفع دیتے ہیں کوئی جواب نہیں آیا، تمہیں نقصان دیتے ہیں کوئی جواب نہیں آیا۔ جناب ابراہیم فرماتے ہیں میرے رب کا تعارف سنیے، میرا رب کیسا ہے، میرا رب، میرا خدا کیسا ہے۔ سیدنا ابراہیم فرماتے ہیں الذی خلقنی، سب سے پہلی میرے رب کی خوبی یہ ہے کہ اس رب نے مجھے پیدا کیا ہے، وہ خالق ہے، یہ بت خالق نہیں ہے، یہ قبروں والے خالق نہیں ہیں، خالق صرف اللہ ہے۔ یہ کون کہہ رہے؟ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں۔ اور آگے فرماتے ہیں فَهُوَ يَهْدِينِ، اور وہ اللہ ہی مجھے ہدایت دیتا ہے، ہدایت بھی اللہ دیتا ہے، رہنمائی بھی اللہ دیتا ہے، صحیح راستہ بھی میرا اللہ دکھاتا ہے، اللہ خالق بھی ہے، اللہ ہادی بھی ہے، راستہ بھی اللہ دکھاتا ہے۔ یہ کون کہہ رہے؟ سیدنا ابراہیم کہہ رہے، ابو الانبیاء کہہ رہے۔ میرے محترم بھائیو ذرا غور کیجئے، جو نبی کا رہنما ہے وہی ہمارا رہنما ہے، جو نبی کو سیدھا راستہ دکھانے والا ہے وہی ہمیں راستہ دکھانے والا ہے، ہمیں کوئی اور نہیں ہے کوئی راستہ دکھانے والا، ہمیں بھی راستہ صرف اللہ دکھانے والا ہے۔ جو سیدنا ابراہیم کو راستہ دکھلاتا ہے، اس کی رہنمائی کرتا ہے، وہی اللہ اپنے بندوں کی رہنمائی کرتا ہے۔ اور آگے دیکھیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں والذی هو یطعمنی ویسقین، میرا اللہ وہ ہے جو مجھے کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے۔ اللہ کھلاتا ہے، اللہ پلاتا ہے، خالق بھی وہی ہے، مالک بھی وہی ہے، ہدایت بھی وہی دیتا ہے۔ اور آگے سنیے جناب ابراہیم علیہ السلام کیا فرماتے ہیں وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہو جاتا ہوں، ابراہیم کہہ رہے ہیں علیہ السلام فرماتے ہیں جب میں بیمار ہو جاتا ہوں وہ اللہ مجھے شفا دیتا ہے۔ اب میرے محترم بھائیو عقیدہ سمجھیے، سب سے زیادہ عقیدے کی بات لوگوں کو سمجھائی ہے تو اللہ کے نبیوں نے سمجھائی ہے، کیونکہ اللہ سے ڈائریکٹ ان کا رابطہ تھا، ان کے اوپر وحی آتی تھی، وہ اللہ کے پیارے برگزیدہ انسان تھے۔ جب ابراہیم کا شافی اللہ ہے تو میرا اور آپ کا شافی اللہ کیوں نہیں ہے؟ کیوں ہم تویز لیتے ہیں؟ کیوں ہم پھر بھاگتے آستانوں کے اوپر؟ فلاں جگہ پہ جاؤ گے تو یہ شفا مل جائے گی، فلاں جگہ پہ جاؤ گے یہ بیماری دور ہو جائے گی۔ کعبہ کے رب کی قسم عقیدے سے انحراف ہے جب انسان اللہ کو چھوڑ کر تویزوں کے اوپر اور آستانوں کے اوپر اور فلاں چیزوں کے اوپر توکل کرے کہ اس سے مجھے شفا ملے گی۔ کعبہ کے رب کی قسم ہے، رب کا قرآن گواہ ہے، سیدنا ابراہیم فرما رہے فَهُوَ يَشْفِي، میرا شافی میرا اللہ ہے۔ میرے محترم بھائیو اس سے بڑی دلیل کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے عقیدے کی سمجھ کیا ہو سکتی ہے؟ انہوں نے یہ نہیں کہا جب میں بیمار ہوتا ہوں تو میں نبی نوح کی قبر پہ جاتا ہوں، وہاں پر میں ماتھا ٹیکتا ہوں مجھے شفا مل جاتی ہے۔ میں جناب کتنے عظیم لوگ سیدنا آدم علیہ السلام گزرے، ان سے پہلے کتنے انبیاء گزرے کہ میں ان کی قبر پہ جاتا ہوں تو مجھے یہ شفا حاصل ہو جاتی ہے، مجھے یہ نعمت مل جاتی ہے، وہ مجھے کھانا دیتے ہیں، پلاتے ہیں، میرے ہاتھی بنتے ہیں۔ کوئی ایسی بات نہیں کی، ساری خوبیاں اپنے رب کی بیان کر رہے ہیں
کھلاتا بھی اللہ ہے، پلاتا بھی اللہ ہے، شافی بھی اللہ ہے، اور میرا خالق اور میرا رہنما بھی اللہ ہے۔ اور آگے دیکھیے جناب ابراہیم علیہ السلام کیا فرماتے ہیں، والذی یمیتنی ثم یحیین، میرا اللہ ہی ہے جس کے ہاتھ میں میری موت ہے اور میری زندگی ہے۔ اس ساری قوم سامنے کھڑی ہے، ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہے ہیں، ساری قوم مخالف ہے، والد مخالف ہے، وقت کا بادشاہ مخالف ہے، اور عقیدے کی بات کر رہے ہیں کہ تمہارے اختیار میں ابراہیم کی موت نہیں ہے، ابراہیم کی موت صرف اللہ کے اختیار کے اندر ہے علیہ السلام، ابراہیم کی زندگی بھی تمہارے اختیار کے اندر نہیں ہے، ابراہیم کی زندگی بھی اللہ کے اختیار کے اندر ہے۔ اس سے بڑی میرے محترم بھائیوں عقیدے کو سمجھنے والی، انسان کو مضبوط کرنے والی اس سے بڑی بات کوئی نہیں ہے۔ آج ہم ڈرتے ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں ہمارے معاشرے کے اندر، ہاں فلاں پیر کو راضی نہ کیا تو یہ آفت آ جائے گی، فلاں کو نظر و نیاز نہ دی تو یہ نقصان ہو جائے گا، بھینس مر جائے گی، اس کے دودھ کے اندر خون آ جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ یہ ساری محترم بھائیوں بے بنیاد باتیں ہیں، کعبہ کے رب کی قسم ہے، باوضو مصلی رسول کے اوپر کھڑا ہوں، یہ ساری جھوٹی باتیں، کچھ نہیں ہوگا اگر عقیدہ مضبوط ہو، اللہ کے اوپر توکل ہو، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ تو جناب ابراہیم فرماتے ہیں کہ میری موت بھی اللہ کے اختیار میں ہے، اس کے ہاتھ میں ہے، اور میری زندگی بھی اسی کے اختیار میں ہے، وہی موت دیتا ہے، وہی زندگی دیتا ہے۔ اور اگلی بات سنیں میرے محترم بھائیوں، اتنا اللہ کا برگزیدہ انسان جس کو اللہ سلام کر رہے ہیں، اللہ اپنا دوست بنا رہے ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں کہ ابراہیم نے جو میں نے بات کی فوراً اس کے اوپر عمل کیا، اسلم قال اسلمت لرب العالمین، میں جو حکم دیتا گیا ابراہیم پورا کرتا گیا، ہر آزمائش کے اوپر، ہر بات کے اوپر پورا اترا ہے۔ اللہ بار بار ان کی تعریفیں کر رہے ہیں کہ ابراہیم نے وفا کی ہے، ابراہیم پورے اترے ہیں، اتنا عظیم انسان۔ لیکن میرے محترم بھائیو ذرا اس کے دل کی حالت دیکھیے، اس کی عاجزی دیکھیے، کیا کہتے ہیں، والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، کہتے ہیں میں اپنے رب سے امید رکھتا ہوں وہ قیامت کے دن میری خطائیں معاف کر دے گا، میری خطائیں، میری غلطیاں معاف کر دے گا۔ حالانکہ نبی معصوم ہوتا ہے، غلطیوں سے پاک ہوتا ہے، لیکن عاجزی انکساری اس حد تک ہے، اپنے رب سے ڈرتے اس حد تک ہے، تقوی اور پرہیزگاری اس حد تک ہے، کہتے ہیں کہ میرا اللہ ضرور میں اپنے رب پر امید رکھتا ہوں کہ وہ کل قیامت کے دن مجھے معاف کر دے گا، میری غلطیوں سے درگزر کرے گا۔ میرے محترم بھائیو ذرا نبی کی فکر دیکھیں، میری اور آپ کی فکر دیکھیں، ہمارے دل بھی گناہوں کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، رات بھی گناہوں کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، پھر بھی غفلت کی زندگی، لاپرواہی کی زندگی، گناہ کے اوپر گناہ کرتے جا رہے ہیں، اتنے دلیر اور بے باک نڈر ہو چکے ہیں، کبھی ذہن کے اندر یہ بات آئی نہیں کہ اللہ کی پکڑ آ گئی، اس حال میں، اس اسنا کے اندر اللہ نے مجھے پکڑ لیا تو میرا انجام کیا ہوگا؟ رب تو وہ ہے، ان ربک لبالمرصاد، جو پوری طرح باخبر ہو کہ ہر انسان کے ایک ایک حرکت کو نوٹ کر رہا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں معاف فرمائے، اللہ ہمیں اپنی پکڑ سے محفوظ فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں یہ باتیں سمجھنے والی ہیں، سیدنا ابراہیم اللہ کے بڑے ہی عظیم نبی ہیں، اللہ کے پیارے نبی ہیں، اللہ والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتے ہیں، اور ایسی محبت اللہ نے ان سے کی کہ رہتی دنیا تک ہر مذہب ان کو احترام سے دیکھتا ہے، عیسائی ہو، یہودی ہو، مسلمان ہو، کوئی بھی الہامی جو مذہب ہے، ہر مذہب کے اندر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی تعریف ہے، ہر مذہب کے اندر ابراہیم علیہ السلام کو لوگ جانتے ہیں، ان کی تعریف کرتے ہیں، ان کو پہچانتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اعزاز دیا ہے۔ تو کس لیے دیا ہے؟ اس لیے دیا ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کا توکل بھی صرف اللہ کے اوپر تھا، بھروسہ بھی اللہ کے اوپر تھا، ہر خوبی اپنے رب کے نام کی ہے، سچی بات ہے، ہر خوبی کا مالک، ہر خوبی کا حقدار بھی صرف میرا اللہ ہے، مخلوق کے پاس کیا ہے؟ لیکن میرے محترم بھائیوں جب انسان قرآن سے دور ہوتے ہیں، احادیث سے دور ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے دین اسلام سے دور ہوتے ہیں، تو پھر شیطان جکڑ لیتا ہے، وہ پھر کیا کرتا ہے کہ خالق سے ہٹا کر مخلوق کے در پہ جھکا دیتا ہے،
مخلوق کی طرف لے جاتا ہے۔ سب سے بڑا داؤ، سب سے بڑی ہلاکت یہی ہے کہ جب انسان اللہ کے مقابلے میں اللہ کی مخلوق کو کھڑا کرتا ہے، اللہ کے اختیارات مخلوق کے اندر دیتا ہے، میرے محترم بھائیوں سب سے بڑی ہلاکت اس وقت انسان کو۔ آپ ذرا خود سوچیں کہ خالق اور مخلوق کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک پیدا کرنے والا ہے، ایک پیدا ہوا ہے، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں میرے محترم بھائیوں۔ جب یہ انسان کرتا ہے کہ خالق اختیار مخلوق کو دے دیتا ہے کہ یہ مجھے اولاد دیتا ہے، یہ مجھے شفا دیتا ہے، یہ مجھے رزق دیتا ہے، یہ میرے فلاں کام آتا ہے، کعبہ کے رب کی قسم ہے سب سے بڑی ناراضگی میرے اللہ کو اس وقت ہوتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں زمین و آسمان تباہ و برباد ہو جائیں، ان کا نظام تہس نہس ہو جائے، یہ بندہ میری مثل پیش کرتا ہے، میرے جیسا کو بناتا ہے کہ فلاں بھی ہے۔ نہیں میرے محترم بھائیوں، نہیں، سارے انبیاء انہوں نے سب لوگوں کو عقیدہ توحید سمجھایا ہے۔ نبیوں کو مار پڑی، نبی شہید ہوئے، نبیوں کو گھروں سے نکالا گیا، نبیوں کو جلا وطن کیا گیا، علاقہ چھوڑنا پڑا تو صرف اس وجہ سے کہ جب انہوں نے کہا تھا کہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، کوئی مشکل کشا، کوئی سجدہ کے لائق، کوئی عبادت کے لائق، کوئی رکوع کے لائق، کوئی نظر و نیاز کے لائق کوئی نہیں ہے الا اللہ، مگر اللہ۔ یہی بس یہی بات تھی۔ میرے محترم بھائیو ذرا غور کیجئے، میرے نبی کی زندگی کے اوپر ذرا غور کیجئے، صرف 1 منٹ باقی ہے، کہ وہ ہر لحاظ سے مکمل انسان تھے۔ اخلاق کے اندر بھی، کردار کے اندر کبھی چوری نہیں کی، کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی بددیانتی نہیں، کبھی فراڈ نہیں کیا، کبھی دھوکہ نہیں دیا۔ کتنے نیک انسان تھے، کعبہ کے رب کی قسم ساری دنیا کے نیک، ساری دنیا کے نبی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ لیکن یاد رکھیے، ذرا غور کیجئے، مکے والوں نے ان کو مکے سے نکال دیا تھا۔ اتنے بڑے اچھے انسان کو مکے سے نکال دیا۔ کیوں نکالا؟ کہ وہ چوری کرتے تھے، وہ فراڈ کرتے تھے، وہ بددیانت تھے، لوگوں کے حق مارتے تھے، کچھ نہیں کرتے تھے، معصوم تھے، صرف ایک بات کہتے تھے کہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ نظر و نیاز بھی اللہ کے لیے ہے، چڑھاوا بھی اللہ کے لیے ہے، قربانی اللہ کے لیے ہے، نماز اللہ کے لیے ہے، ہر قسم کی عبادت اللہ کے لیے۔ صرف یہ بات محمد کریم علیہ السلام کہتے تھے، ان کو یہی بات اچھی نہیں لگتی تھی۔ اور میرے محترم بھائیو سچی بات ہے، آج بھی جو انسان قرآن سے دور ہے، احادیث سے دور ہے، اس کو بھی یہ بات اچھی نہیں لگتی۔ وہ دوسرے ضمن میں آ جاتا ہے، کہتا ہے کہ یہ ولیوں کی گستاخی ہے۔ نہیں میرے محترم بھائیو، اللہ کے ولی قابل احترام ہیں، قابل احترام ہیں، ان کا احترام جتنا بھی کیا جائے کم ہے، جتنا بھی کیا جائے کم ہے، لیکن پوجا، عبادت اور خوشنودی رضا حاصل کرنی ہے تو اپنے رب کی حاصل کرنی ہے۔ اس لیے ہمارا مقصد یہی ہے کہ اپنے رب کو راضی کریں۔ جناب محمد کریم علیہ السلام نے وظیفہ بتلایا ہے، کہا جو یہ بندہ کہتا ہے نا کہ رضیت باللہ ربا، کہ میں رب کے رب ہونے کے اوپر راضی ہوا، اللہ کے رب ہونے کے اوپر راضی ہوا، اور دین اسلام کے اوپر ہونے، اسلام کے دین پر راضی ہوا، وَبِ محمد النبیہ، اور نبی محمد کے نبی ہونے پر میں راضی ہوا۔ جناب محمد کریم فرماتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا، میں اس کو ہاتھ سے پکڑ کر جنت کے اندر لے کے جاؤں گا۔ جو اس بات پہ راضی ہو گیا کہ خالق بھی اللہ ہے، مالک بھی اللہ ہے، رازق اور داتا بھی اللہ ہے، اس بات کے اوپر راضی ہو گیا، میرا نبی ان کے ساتھ اتنا خوش ہوگا، اتنا راضی ہوگا کہ ہاتھ پکڑ کر ان کو جنت کے اندر لے کے جائے گا۔ یہ صحیح حدیث ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، میری اور آپ کی زندگی کا محض مقصد صرف اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا ہے۔ ولیوں کا احترام کریں، بزرگوں کا احترام کریں، ان کی بات مانیں، ان کو سلوٹ کریں، ان کو سلام کریں، جو احترام کر سکتے کریں، لیکن خوش صرف اپنے رب کو کرنا ہے۔ سجدہ، رکوع، قیام، نظر و نیاز، قربانی، چڑھاوا، یہ صرف میرے اللہ کے لیے ہے۔ یہ قرآن کا مفہوم ہے، پورے قرآن کا نچوڑ ہے، اور پوری نبیوں کی جماعت کا، ان کی تبلیغ کا بھی یہی نچوڑ ہے کہ عبادت صرف اللہ کی ہے اور اطاعت محمد کریم علیہ السلام۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ اس عقیدے کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ آخری